پالن کیا ہے. لیکن ہر فیسٹیول کا اپنا ایک ریلیجس سگنیفیکنس ہوتا ہے. جیسا اگر دیکھا جائے تو اس عید کے دوران ہمارے کو قربانی واجب ہے، اور وہ قربانی کرنے کے لیے اگر جانور لینا ہے تو کس طرح کا جانور ہونا چاہیے، یہ اس کے کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. اب سرکار نے کہا ہے کہ آن لائن لے لینا چاہیے، جبکہ یہ آن لائن پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا موٹا کسان ہوتا ہے، چھوٹے موٹا جس کے پاس 2-4 جانور ہوتے ہیں وہ آتا ہے، اور وہ سال بھر جانور کو تیار اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس 2 پیسے ملیں گے کر کے. اب وہ جب یہاں پر آئے گا تو یقیناً اس کو بھی 2 پیسے ملیں گے، اور یہاں پر جو عید منانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم پوری طریقے سے ریلیجس سگنیفیکنس کو مانتے ہوئے کریں گے. لیکن کچھ باتیں ایسی تھی کہ جو سرکار کا نردیش الگ تھا اور ریلیجس سگنیفیکنس الگ تھا، اس لیے ہم نے آج اورنگ آباد کے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی ایک میٹنگ لی اور ان سے رائے مشورہ جاننے کی کوشش کی ہے. اسی کے تحت یہ طے ہوا ہے کہ بہت ساری رائے ان کی سامنے آئی ہے. وہ دیکھتے ہوئے اب آگے ہم گورنمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ ملیں گے، تمام علماء کرام جا کر بتائیں گے کہ آپ نے یہ کنڈیشن ڈالی ہے لیکن ریلیجن یہ کہتا ہے. ایک بات جو سامنے آئی ہے، اب ہمارا خود کا کہنا ہے، میں نے خود ابھی بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کب تک عبادت گاہوں کو بند کر کے رکھیں گے. اور عبادت گاہوں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کو کھولنے کی بات کر رہے ہیں. مسجدیں کھولیے، آپ مندریں کھولیے، گرجا گھر کھولیے، گردوارہ کھولیے، کیونکہ آپ ویسے تو پورا شہر کھول دیے، ویسے پورا مارکیٹ کھول دیے ہے، پورا کاروبار کھول دیے ہے. اگر کوئی مندر میں جائے گا تو 5 منٹ کے لیے جائے گا، اگر کوئی مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا نہیں ہے. آپ یہ سب کھول کے کنڈیشنز ڈال دیجیے گا کہ آپ نے یہ کنڈیشنز کو فالو کریے گا. تو میرے حساب سے سرکار اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف بند ہی رہیں گے، کرونا کب ختم ہونے والا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ سرکار میں بیٹھے ہوئے کوئی لوگ جانتے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر اب سب چیز کھول دیجیے گا. لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ کرونا کیا ہے، ہر کوئی اپنے طور کے اوپر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتا ہے، ہر کوئی اپنے طور کے اوپر ماسک پہننے بغیر وہ گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس آ گیا ہے. اس اویئرنیس کو دیکھتے ہوئے اب دنیا کو آگے بڑھانا ہے. اسی کے تحت آج یہ میٹنگ لی گئی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ کل ہم پولیس کمشنر ہو یا دوسرے سینئر آفیسرز ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات چیت کر کے یہ عید کیسی منائی جائے اس کے اوپر. عید کی نماز عیدگاہ میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، سال میں 2 ہی عید آتی ہے کہ جہاں پر نماز آپ عیدگاہ کے اندر پڑھتے ہیں. رمضان کا پورا مہینہ اگر آپ دیکھیں گے تو پورے ملک کے مسلمانوں نے تراویح نہیں کی، کیونکہ سرکار کا حکم تھا کہ زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا تو مسجدیں پوری طرح سے بند کر دی گئی تھی. جب عید کا دن آیا تو کہا کہ نماز آپ نے گھر میں پڑھنا چاہیے، تو سارے لوگوں نے گھر میں نماز پڑھے ہے. اب بقرعید کے ٹائم کے اوپر اب ماحول بدل گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بازاروں کے اندر بھی ہلچل ہے، سب کاروبار کھل گئے ہیں. تو صرف اگر آپ تیوہاروں کے اوپر نربند لگائیں گے، آپ صرف تیوہاروں کے تعلق سے یہ کہیں گے کہ یہ کرو یہ مت کرو، اور باقی سب چیزیں اگر کھلی رہے گی، تو ہماری یہی کوشش ہے، ہم سرکار سے یہی اپیل کریں گے کہ آپ عید کی نماز عیدگاہ کے اندر پڑھنے کی اجازت دیں، اور اجازت کے ساتھ ساتھ آپ کنڈیشنز دے دیں کہ اگر عیدگاہ کے اندر اتنے لوگ جا سکتے ہیں تو ہم اتنے لوگ لے کے جائیں گے. اور آپ کو اب کنڈیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر کوئی انسان اپنے طور کے اوپر یہ سمجھ چکا ہے کہ مجھے کیا کیا پریکاشن کرنا چاہیے. وہ سارے پریکاشنز لیتے ہوئے ہم انشاءاللہ یہ عید منائیں گے. Please like and subscribe my YouTube channel.